ایجنڈا کے تحت انفارمیشن مل رہی ہے. جب آپ کے فیصلے ڈیبیٹ نہیں ہوتے صحیح فورمز پہ تو غلط فیصلے ہوتے ہیں, اور غلط فیصلے کی قیمت ادا کرتی ہے قوم. اب دیکھیں یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ, مجھے کوئی سمجھا دے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا. روپیہ تھا مشکل, ہمارا مشکل وقت تھا, یوکرین وار ہو چکی تھی, دنیا میں کموڈٹی پرائسز تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی, کرونا ہوا, کرونا سے نکلے, یعنی 3.5 سال مشکل وقت سے نکلنے کے باوجود روپیہ ڈالر تھا 178 روپے کا, آج اوپن مارکیٹ میں 250 ٹچ کر گیا. ادھر سے لے کے ادھر تک کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا کہ ہماری معیشت بھی بیٹھ گئی, مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی, اور ابھی یہ جو 250 کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ابھی مہنگائی کی لہر آنی ہے, کیونکہ ابھی تو اس کا افیکٹ آنا ہے. تو یہ علیحدہ آنا ہے جس پہ تیل کدھر جائے گا, ڈیزل, پٹرول, بجلی کدھر جائے گی. اور اگر آپ ہندوستان 40% کم پہ لے رہا ہے تیل, اور انہوں نے اپنے تیل کی قیمت پٹرول اور ڈیزل کی کم کی ہے. مجھے صرف یہ, پہلے تو میں یہ کہ یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں, کوئی تو ذمہ دار ہوگا. یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک ملک چل رہا تھا, خود ہی اکنامک سروے کے اندر ساری پاکستان کی اکنامک پرفارمنس ہے مشکل وقت میں. میں نہیں کہتا کہ آسان وقت ہے, جو یہ کموڈٹی سپر سائیکل جسے کہتے ہیں, انرجی کی پرائسز اوپر گئی ہیں, مشکل تو پھر بھی تھا, لیکن یہ تو نہیں حالات ہونے تھے. یہ جو سارا ملک کا آج, یعنی ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے چلا گیا, اور سب سے خوفناک چیز یہ کہ مارکیٹ کا سارا کانفیڈنس چلا گیا, لوگوں نے ڈالر سنبھال لیے, پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ملک کا. تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا جنہوں نے اس کو سازش کو کامیاب ہونے دیا. اور دوسری بات آپ نے کی, یہ آتی ہے ساورنٹی پہ. دیکھیں میری امریکہ سے کوئی, میں امریکہ کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. صدر کلنٹن سے کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح جو میری اس کے ساتھ تعلقات تھے. یہ جو سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو, امریکیوں کو, کہ ہمیں مدد کریں IMF کے ذریعے, اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آرمی چیف, نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا, اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی, اگر ادھر گئے ہم, تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا. پہلے تو پہ کئی دفعہ ترس بھی اب آنا شروع ہو جاتا ہے. میں ساری زندگی مقابلہ بڑا سخت کرتا تھا, یعنی کیونکہ میری تو کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ تھا نا, تو میں پورا مقابلہ کرتا تھا, لیکن جب اگلا ہار جاتا تھا نا تو مجھے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا تھا. اب میں جو ان کی حالات دیکھ رہا ہوں نا, تو مجھے تھوڑا تھوڑا اب ان کے اوپر رحم آنا شروع ہو گیا ہے. جس طرح کی اب یہ باتیں کر رہے ہیں, کبھی عدالت پہ اٹیک, وہ ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ فوج نے پھنسا دی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں کہا تھا نو کانفیڈنس کرو اور انہوں نے کروا کے اور ہمیں پھنسا دیا, کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا تھا نو کانفیڈنس عمران خان کو اوپر لے جانے کے لیے. گھبرائے ہوئے ہیں, سمجھ ان کو آ نہیں رہی چیزیں. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں گراسپنگ ایٹ اسٹراز, چیزیں پکڑ رہے ہیں کہ کہیں جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ادھر تن کے ان کا. میں صرف اس کے اوپر یہ کہتا ہوں, میں آج پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ لیکن کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کا, وہ اتنا جانبدار آدمی ہے, ڈس آنیسٹ آدمی ہے وہ. ہم 3 سال سے عدالت نے کہا ہوا ہے کہ تینوں پارٹیز کے اکٹھے کیس سنو, عدالت کا حکم ہے. پی ٹی آئی کا بس آ رہا ہے کیس, فنڈنگ کیس, اب وہ فورن فنڈنگ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے اب کیا فورن فنڈنگ ایشو نہیں ہے اس کا, کوئی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی. لیکن ان دونوں کا تو چیک کرو. میں آپ کو قوم کے سامنے کہتا ہوں, یہ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ان کے پاس پیسہ آیا کہ انہوں نے کوئی قانون نیا نکالا ہو تو میں جانتا نہیں, لیکن اگر عمران خان کو وہ سمجھتے نا اس کے اوپر کریں گے, تو ان کی پارٹیز کو تو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے جو ان کی چیزیں نکلیں گی. ان میں سے تو میں نے جو مجھے دکھایا ہے کہ ایک جگہ پارٹی کو نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا, باہر سے پیسہ بھجوایا اور پھر اپنی جیب میں ڈالی. یعنی ان کی جو چیزیں نکلیں گی نا, ابھی پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ میں جو انہوں نے ارریگولیٹرز کیے, میرے خیال میں کوئی گال بریتھ یا کوئی پارٹی فنڈ سے, ایمبسی کے فنڈ سے پیسے, یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے.
پتہ تو چلے کہ کون سی پارٹی اس ملک کے اندر پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے اور کون سی پارٹی اس کو پتہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ ہوتی کیا ہے. دیکھیں یہ پہلے تو عدلیہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نواز شریف نے ایل ڈی اے کے کچھ اربوں روپے کے پلاٹس اس نے لوگوں کو دے دیے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے ان کی وہ پلاٹس کے اوپر اس نے کال کر دیا, کیس سننا شروع کر دیا. انہوں نے باقی ججز کو پلاٹ رشوت دے کے وہ کیس ختم کروایا تھا. وہی کیا جب سجاد علی شاہ کو, وہ جب اس کا کیس سننا شروع کیا اس نے, انہوں نے سب کے سامنے, انٹرنیشنل نیوز ہے جو انہوں نے لوگوں کو ڈنڈوں سے بھیجا اور سجاد علی شاہ جان بچا کے نکلے. اس کے بعد بریف کیس چلے اور باقی ججز کو خریدا گیا. یہ ان کی تاریخ ہے. جسٹس کریم کو کال کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا فیصلہ کر دو. ان کی ساری تاریخ ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے. ان کو کنٹرول میں چاہیے تھی ایک عدلیہ جو ان کے کنٹرول میں ہو. انہوں نے صرف وہی نہیں, نیب بھی کنٹرول میں, اب نیب کنٹرول میں لے لیے, ایف آئی اے ان کے کیسز اس کو کنٹرول میں لے لیا. یہ کبھی بھی میڈیا پہ پیسے چلاتے تھے. اب مجھے میڈیا پہ لوگ دیکھیں, میڈیا پہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ کرپٹ ہے, وہ ان کی دفاع میں آ گئے ہیں بعد میں. یعنی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹولہ چوروں کا جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یاد رکھیں آپ 90 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے سے ہندوستان آگے نکلا اور بنگلہ دیش آگے نکلا. 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان دونوں ملکوں سے آگے تھا. ہر اکنامک انڈیکیٹر خوشحالی یہاں زیادہ تھی. یہ جب سے دو آئے ہیں ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے. یہ امیر ہوتے گئے, قوم مقروض ہوتی گئی. اور جنرل ضیاء کا بھی دور ان سے بہتر تھا, جنرل مشرف کا بھی دور ان دونوں سے بہتر تھا. تو ان کو اب انہوں نے جب آنا تھا, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ملک 6% پہ گرو کر رہا ہے. یعنی ریکارڈ 2 سالوں میں گروتھ ریٹ ہوئی ہے 17 سالوں کے بعد. تو اور 2 سال اور صرف ہمارا مسئلہ تھا یہ کموڈٹی پرائسز جو اوپر گئے ہوئے ہیں, اور اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے ملک نیچے آیا ہے, کیا پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے, کہ انہوں نے پہلے چوری کے علاوہ انہوں نے ملک کی کس 99 میں جب نواز شریف گیا تب بینکرپٹ ملک, 2018 میں گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے, جو ہمیں 1 سال لگا مشکل حالات میں. تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں ہی صرف ٹھیکہ لے ہوئے کرپٹ لوگوں کے خلاف, کیا یہ ہمارے ملک کی اور لوگوں کی اداروں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری تاریخ سامنے ہے ان کی چوری کی, ان کو کیسے ہم نے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ یہ جنہوں نے بھی کیا سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو آج ہم نیچے جا رہے ہیں, جو 250 روپے کا اب ڈالر پہنچ گیا ہے, اس طور پہ یہ جو 2 زرداری اور نواز شریف جس طرح یہ باہر جاتے تھے, ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کرتے تھے, تو پاکستانیوں کی توہین ہوتی تھی, کیونکہ ہماری قوم میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. لیکن جب اوپر حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اگر قوم کو تباہ کرنا ہو تو اب مہاتر دیکھ لیں, مہاتر کے نیچے ملیشیا کیا تھا. جب مہاتر گیا تو جو ادھر کا نواز شریف آیا تو اس کا ملیشیا کیا تھا, وہ مقروض, وہی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو. خواہ تو پھر کون لڑے گا؟ اور پاکستان سب سے پہلے تو اپنی ساورنٹی, جو میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں, جس طرح ہندوستان اپنے فیصلے کرتا ہے. ہندوستان نے تیل خریدا روس سے, امریکہ کا اہل آیا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہمارے لوگ غربت ہے, ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو آزاد ملک, میں یہ ایک ساورنٹی چاہتا ہوں. دوسرا, جو ہمارے نچلا طبقہ ہے, اب یہ آپ دیہات میں جاؤ, تھانہ کچہری پالیٹکس, یہ کیا ہے؟ عام آدمی کو پروٹیکشن نہیں ہے, اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر دو, جو کر دو, وہ بیچارہ. سندھ میں حالات دیکھیں, جانوروں کی طرح انسانوں کو رکھتے ہیں وہاں. یہ اب یہ آپ کا خیال ہے کہ زرداری کو کوئی ووٹ دے گا سندھ میں؟ خوف ہے اس کا. جھوٹے کیسز, گنڈے رکھے ہوئے, لوگوں کو ماریں پڑواتے ہیں, جیلوں میں ڈلوا دیتے, بیچارے بے بس ہیں لوگ, غلام ہیں. ان کی آزادی, وہ اور آزادی آئے گی رول آف لا سے, جب آپ انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے, لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے. جہالت سے آزادی, آپ تعلیم ہی نہیں دیتے لوگوں کو, صرف چھوٹے سے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم, باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو میں جو ایک ملک جو خوددار ملک ہے, اور ہمارے سامنے سے 450 وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا, 450 وزیروں میں. یہاں کہتے جی کرپشن تو اور ملکوں میں,
جو ملک اوپر جاتا ہے وہ سب سے پہلے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. چائنا نے ثابت کیا. اور پھر وہ پاکستان میں یہ نہ ہمیں ہو کہ باہر سے حکم ملے جی آپ نے روس نہیں جانا. میں سوچو مجھے جی آپ روس نہیں جانا, آپ ہیں کون کہنے والے میں روس نہیں جانا؟ اور کیوں, اور ہم کیوں ہیں ایک ڈونلڈ لو جیسے سے ایک دھمکی آتی ہے, کیوں ہمارے نہیں یہ میں آپ کو دیکھا ان کو ہماری ضرورت تھی. وہ پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں, وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح افغانستان کی جنگ ان کو جتا دیں جو ہم نہیں جتا سکتے تھے. یا ہم نے پہلے سے ان سے جھوٹ بولا کہ ہم پتہ نہیں ان کی کوئی, ہم خود ہی پھنس گئے ان کی جنگ کے اندر آ کے. ہمارے ملک کے اوپر عذاب آ گیا, ہم ان کے سامنے گرے, ہم نے اسے سچ نہیں بولا. ڈرون اٹیکس ہوتے تھے, میں آپ کو ڈرون اٹیک کا سارا بدلہ لیا جاتا تھا ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے دھماکیاں, کوئی بولتا نہیں تھا ان میں سے. یعنی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی ایسے لوگ ہیں ڈیموکریسیز میں, آپ اپنے ملک کا جب کیس پریزنٹ کرتے ہیں وہ سنتے ہیں, لیکن یہ پہلے سے ہی وہ گھٹنوں کے اوپر گرے ہوئے تھے ان کے سامنے.